ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسکالرس کے ساتھ اٹیچ رہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہمیں بہت ہی اچھے اسکالرز ماشاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملے، جو جن کا ایک تو ایکسپوجر بہت ہے ماشاء اللہ، پھر یہ کہ ماشاء اللہ ان میں ماڈریشن بہت ہے، لیکن یہ کہ علمی لیول اور پھر جو تقوی ہے بڑا کچھ جو ہے نا وہ انسان سیکھتا ہے ان کی محفلوں سے ماشاء اللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی بہت اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں استاد بھی دیں. آپ نے ماشاء اللہ شادی بھی بہت جلدی کرائی الحمدللہ. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے ایک میسیج، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرف ذہن کیسے گیا کہ میں جلدی شادی کر لوں. آئی تھنک 3 سال ہو گئے آپ کی شادی کو. ہاں 3-4 سال 3-4 سال ماشاء اللہ ہو گئے. تو یعنی 21 سال میں آپ نے جو ہے وہ، اور جو میں نے نکاح کیا تھا وہ تقریباً 18 سال کی عمر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیسے گھر والوں کو کیسے کنونس کیا؟ یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑے مزے کی اس کی کہانی ہے. جو ریزن تھی اس کی وہ تو اسلام تھا. رائٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ اتنا مطلب کہ عجیب سا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جو ہے نا میل اور فیمیل کی اٹریکشن رکھی ہے. اسپیشلی آپ اسلام آباد کا ماحول دیکھیں اگر، اور جس اسکول بیک گراؤنڈ سے آپ ہیں اور یونیورسٹی، آج کل تو ہر جگہ پہ ہی مطلب ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے، فونز ہیں، آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو صحیح. تو میں نے کہا یار یہ کیونکہ اس فتنے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جو صحیح راستہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے روکا نہیں ہے چیزوں سے، اللہ نے صرف مینیج کیا ہے چیزوں کو. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حرام حرام چیزیں، یہ بھی اسلام میں منع ہے، کچھ منع نہیں ہے یار. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک تذکرہ یعنی ایک گائیڈنس دی ہے، کریکٹ وے بتایا، کریکٹ وے بتایا اس چیز کو. تو اسلام بنیاد تھی اس کی، اور یہی سوچا تھا کہ یار فوکس ہو جاؤں گا اور فتنوں سے بچوں گا. اور پھر میری ایک فرینڈ تھی صحیح، تو اس کے ساتھ میں نے یہ چیز ڈسکس کی کہ یار میں تو ابھی اسلام کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو آپ کو گڈ بائے. تو یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو اللہ حافظ یا تو نکاح. اور اس کو میں نے بتایا کہ میں اسلام کے مطابق زندگی اپنی گزارنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دعوت دی. صحیح. اور اس نے قبول کی دعوت، اور اس نے ایگری کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو فار نکاح دین. اللہ. تو میں نے کہا وائی ناٹ. What better thing than nikah? نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there is nothing better for two people in love than marriage. سبحان اللہ. تو یہاں سے پھر گھر والوں کے لیے بھی شوق تھا کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا، مطلب کہ ہماری فیملی میں تو 25-30 سے پہلے ہوتی نہیں ہے، اس سے بھی سب کی فیملیز میں ایسی زیادہ تر یہی ہے. تو کہہ رہا بھی نہ تمہاری پڑھائی مکمل نہ کوئی کچھ، تمہیں کدھر جو ہے وہ. بٹ میں نے اس کے لیے فائٹ کیا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بس دوسری جو فیملی تھی وہ بھی کنونس تھی، وہ بھی کنونس ہو گئے تھے الحمدللہ. اللہ نے بڑی آسانی کی ہے اس کے اندر، آسانی کی اللہ نے سبحان اللہ. تو وہ بھی انہوں نے، بلکہ میری فیملی سے تھوڑا زیادہ مجھے پریشر تھا، اور انہوں نے تو بالکل سپورٹ کیا. سبحان اللہ. جو میری وائف کی فیملی ہے، سبحان اللہ، امیزنگ الحمدللہ، امیزنگ امیزنگ. اور اللہ نے بس آسانی کر دی، اللہ نے آسانی کر. دیکھیں جی وہی ہم بیس پہ آتے ہیں، شروع پہ آپ نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں تجھے وکیل بناتا ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے بس اس طرف لے جا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی بہتر سمجھا کہ آپ کی شادی بھی جلدی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو بندہ اللہ پہ توکل کر لے گا نا، وہ جیسے سورہ طلاق کہتے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر راستہ نکال دے گا، ہر طرف سے راستہ نکل آئے گا اس کے لیے الحمدللہ. اور اس کا فائدہ بھی عاقب آپ کو آپ نے میرج کے فروٹس بھی الحمدللہ بڑی ینگ ایج میں دیکھے ہوں گے، اور فتنے سے بچنے کے حوالے سے تھوڑا سا موٹیویشن ہماری یوتھ کو بھی دیں. میں تو بلکہ یوتھ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں مشکل ہوگا تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا، یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن آپ پریشر میں نہ آئیں. آپ ایک چیز ٹھان لیں کہ بھائی کرنی ہے تو کرنی ہے. اللہ نے جب ایک چیز کی اجازت دی ہے، ایک فری ول ہے نا، مطلب کہ انسان ہے، اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں اس کو. صحیح. ایک اور چیز میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ فائنینشلی جو ہے نا کوشش کریں کہ جو نوجوان ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ سائڈ ہسل وغیرہ کرتے رہا کریں، تاکہ یہ کہ انڈیپینڈنس جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. صحیح. یہ آپ کو جو ہے نا پریشر سے آزاد کر دیتی ہے. جب آپ فائنینشلی اتنا ہوگا نا کہ اپنا خرچہ آپ خود اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تب آپ کسی چیز پہ اسٹینڈ بھی لے سکیں گے. صحیح. اگر آپ کہیں گے میں نے شادی کرنی ہے، آپ کے پیرنٹس منع کریں گے، تو آپ کے پاس اپنے فائنینسز ہوں گے، آپ کہیں گے یار میں خود بھی کر سکتا ہوں یار، تو ایونچولی وہ آپ کی بات مان لیں گے. تو سب سے پہلا کام میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ نہیں کہ اربوں روپے کی جائیداد بنائیں، اتنا کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کم از کم آپ 2 لوگوں کا خرچہ بنا لیں. اس کے بعد پھر آپ جب بات کریں گے تو اس میں بہت ویٹیج ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ کرنا تو چاہتے ہیں، یوتھ تو کرنا چاہتی ہے، لیکن پیرنٹس جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں اس بات کو. ان کو نہیں پتا کہ یار اس وقت کتنی جو ہے ڈیفیکلٹ ہے لائف، اور فتنے جو لوگ دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں
میرے خیال سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سمجھیں اس بات کو, اور فائدہ اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ فوکس ہو جاتے ہو, میری شادی کے بعد سے میرا فوکس انکریز ہوا ہے, میں اپنا جو ورک ریلیٹڈ میرے کام ہے وہ بہتر ہوئے ہیں, سیریسنیس ہوئی ہے. پھر میرے اور جو ڈیلی چیزیں ہیں وہ میری سیدھی ہو گئی ہیں, مطلب کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میری وائف ساتھ ہوتی ہیں, وہ بہت خیال رکھتی ہیں میرا چیزوں میں, میرا کھانا پینا چیزیں وغیرہ جو کبھی میں خود نہیں کر پاتا والنٹیرلی وہ کرتی ہیں, تو بہت سے بینیفٹس ہیں. اللہ اکبر, یو شوڈ گو فار اٹ ڈیفینیٹلی. بالکل صحیح, بالکل